بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں پروفیسر ساجدہ آپ کے سامنے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے جن ٹاپکس کو دیکھا تھا وہ توحید، اس کی اقسام اور پھر اس کے بعد شرک اور اس کی اقسام کو دیکھا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یعنی اگر ایک انسان عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ پر توکل رکھتا ہے، تو پھر اس کی ذات میں جو کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں آج ہم اس حوالے سے دیکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، جب انسان جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا پیروکار بن جاتا ہے تو اس کی بنا پر انسان کی شخصیت میں، اس کے کردار میں جتنی بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام نہ صرف مثبت ہوتی ہیں بلکہ انقلابی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ہمارا یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ ہے عزت نفس۔ عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ۔ اب دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے اللہ کو بھول کر جو ہے وہ اوروں کے پاس جاتے ہیں، اوروں کے در پر جاتے ہیں، یہ امید لگا کر کہ وہ ہمارا کام کر دے گا۔ لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہم آس لگا کر گئے ہیں وہ بندہ آگے سے انکار کر دے تو انسان جو شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ عزت نفس مجروح بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان کہ جو عقیدہ توحید کا پرستار ہے، عقیدہ توحید کا قائل ہے، جب وہ اس بات پر یقین رکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق اور مالک بھی ہے، طاقت بھی اسی کے پاس ہی ہے، حتمی اقتدار بھی اسی کے پاس ہی ہے، تو یہ دنیاوی خداؤں، دنیاوی لوگوں کے سامنے جو جھکنا ہے، ان سے اپنی ضرورت کا جو سوال کرنا ہے، انسان ایسی ذلت سے بچ جاتا ہے۔ بلکہ اس کا پھر توکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے در پر جائے گا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے اس سوال کو، اس کے جو ہے وہ اس التجا کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک احساس انسان کے اندر جو ہے وہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی جو عزت نفس جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ قائم رہتی ہے۔ تو دیکھیں، اس کا فائدہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر کہ انسان دنیاوی خداؤں کے آگے جھکنے کی ذلت سے بچ جاتا ہے۔ بہت ایک خوبصورت شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ اگر آپ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں تو اس کی بنا پر آپ در در کے دھکے کھانے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ اور کیا ہوتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، جب ہم ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں تو انسان بھی پھر اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ مدد کا جو سوال ہے یہ صرف عقیدہ توحید پر کامل ایمان کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے انکسار۔ اسٹوڈنٹس، اس کو انکسار، عاجزی بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ عاجزی یا انکسار کیا ہوتا ہے؟ اس کے متضاد جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کیا ہے؟ کہ انسان جو اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھے، سب سے افضل سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے۔ لیکن یہاں پر جب انسان عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے تو انسان کے اندر جو بہترین اور ایک اچھا وصف جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے انکساری اور عاجزی۔ کیوں ہے؟ اسے معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بہت سارے انعام و کرام سے نوازا ہے، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو جو رب دے سکتا ہے، دینے پر قادر ہے، وہ چھین لینے پر بھی حق رکھتا ہے۔ تو اس کی بنا پر جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ مجھ سے لے بھی سکتا ہے، اس وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، یہ تکبر اور غرور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، کیا اس کی بنا پر وہ زمین کو پھاڑ دیں گے یا پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا غرور، تکبر نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ عروج پر لے کے جا سکتا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کی بنا پر انسان کو ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب عاجزی انسان کے اندر ہوگی تو عاجزی کی بنا پر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے جیسا ہی سمجھے گا، وہ غرور تکبر نہیں کرے گا۔ حدیث نبوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، جنت سے داخلے یعنی جنت کے اندر داخل ہونے سے روکنے والی چیز جو ہے نا وہ تکبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب کچھ، ہر چیز کی خالق وہی ذات ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت جیسی نعمت دی ہے یا کسی اور صلاحیت سے نوازا ہے تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہاں پر دیکھیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَن، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ جب زمین پر بھی چلتے ہیں اکڑ کر نہیں چلتے، ان کے اندر غرور، تکبر نام کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی ہے
اگر دین کی دنیا کی دولت کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، تو اس بنا پر اس کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر عقیدہ توحید، دیکھیں اسٹوڈنٹس، اس کا قائل انسان کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوتا، یعنی تنگ نظری، چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوتا، کہ جس طرح سے اس کائنات کو اگر ہم دیکھتے ہیں بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے، تو ایک اللہ پر ایمان لانے والا انسان بھی کبھی بھی تنگ نظر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی سوچ میں بھی وسعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے اس اتنی عظیم وسیع کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات بھی وہی ہے، تو اس بنا پر انسان کے اندر پھر یہ ایک شوق یا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہمدردی کا جذبہ، جو خلوص اس کے اندر یا اخوت ہے، محبت ہے، بھائی چارہ، کچھ بھی اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ودیت کی ہیں یا پیدا کی ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے یا میرے اپنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس وسیع بنائی ہوئی کائنات کی طرح انسان کی سوچ میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ہے نا ایک شعر بھی کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ملا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اسٹوڈنٹس، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کرنا یہ عبادت ہے، جبکہ مخلوق خدا کے کام آنا بھی عبادت ہے، اس کو بھی ایمان کا حصہ بھی قرار دیا گیا اور اس کو عبادت بھی کہا گیا ہے۔ کیوں انسان یہ سب کچھ کرتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ پوری مخلوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ حدیث نبوی میں ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا یہ کنبہ سمجھے گا اس پوری مخلوق کو، تو اس بنا پر وہ اپنی ہمدردی کو، اپنے خلوص کو، اپنے پیار کو اپنے لوگوں تک نہیں بلکہ سب تک، یعنی سب کے لیے رکھے گا۔ تو اس بنا پر دیکھیں یہاں پر واللہ خیر الرازقین، یعنی انسان کا یہ نہیں کہ کسی کا رزق چھیننے کے حوالے سے، کسی کے پاس اگر وسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے تک محدود رکھنے کے حوالے سے کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ بہت، یعنی وہ ذات ایسی ہے جو سب کو رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ نیکسٹ کی طرف دیکھتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی رب ہے، یعنی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو ایک توحید کا پرستار انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آتا ہے، تو پھر وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو ہمدردی ہے وہ سب کے لیے ہو۔ آخری آیت کی طرف آتے ہیں، یہاں پر ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسٹوڈنٹس، اس میں جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس تنگی ہے، وسائل کی کمی ہے، تو اس کی بنا پر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ صرف اس تنگی اور وسائل کی کمی کو صرف اپنے تک محدود رکھے، بلکہ اس میں جو ہے وہ دوسروں کو شریک کرے گا۔ تنگی ہے، اسرت ہے، اس کے پاس مفلسی ہے، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اگر کوئی اس کی ضرورت کا، یعنی اپنی ضرورت کا سوال اس بندے سے کرتا ہے تو وہ اس کو یعنی خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ مومنوں کی یہ نشانی بتا دی کہ وہ اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، کہ اگر ان کے پاس بہت کم ہے، کوئی اگر ان کے پاس سوالی آ گیا ہے تو پھر وہ اپنی ضرورت کو نہیں بلکہ وہ اس بندے کی ضرورت کو دیکھیں گے جو اس کے پاس آیا ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو۔ تنگی کا مطلب یہاں پر وہی ہے کہ اگر ان کے پاس بہت کم ہے، اپنی ضرورت کے وسائل ہیں، صرف اپنے یعنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے اوروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے وسعت نظر۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، استقامت اور بہادری۔ استقامت اور بہادری، دیکھیں اب جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیروکار ہو جاتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کو آنی ہے، لیکن موت کا وقت جو ہے انسان کو معلوم نہیں کہ کب اس کو موت آ جائے۔ تو عقیدہ توحید کا قائل انسان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہ کرے، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بزدلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو اس کی بنا پر انسان بہادر ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خوف خدا جو ہے نا انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ پھر کیسا ہو جاتا ہے وہ انسان، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کیسے پسند فرماتا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کس کے لیے ہے؟ رب کس سے محبت کرتا ہے؟ ان لوگوں سے جو اپنی جان کے جانے کے ڈر سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ دشمن کے مقابل آ گئے میری تو جان چلی جائے گی، نہیں، بلکہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، چاہے اس مقابلے میں حق کی حمایت میں اس کی اپنی جان چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، یہ ہے بہادری۔ کیسے ہمیں اس کی مثالیں اگر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق، غزوہ حنین، کہ کس طرح سے مسلمانوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کس طرح سے بہت بڑے کافروں کے جو لشکر تھے ان پر جو ہے وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی، فتح حاصل کی ہے۔ کیسے کر لی ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، وہ کوئی ڈر نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے تھے کہ یہاں پر آئے ہیں، اگر ہماری جان چلی جائے گی تو پیچھے ہمارے مال اسباب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر بار کو کون دیکھے گا، یہ چیز نہیں، بلکہ ان کے دل میں صرف اور صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنی جان تک کو اگر قربان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرنا پڑا تو انہوں نے کیا، اس سے دریغ نہیں کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پرہیزگاری۔ اسٹوڈنٹس پرہیز کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جب انسان کو بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ نے فلاں 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 چیز سے جو پرہیز کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی بنا پر انسان جو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ فزیکلی انسان جو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے جب کسی اور کی ایڈوائس پر عمل کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پرہیز جو ہے نا، یہ انسان کے اس دنیا میں رہنے کے لیے اسے یہ بتا دی کہ اس نے پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ برے کاموں سے۔ اور یہ پرہیزگاری ہے کیا؟ پرہیزگاری تقویٰ کو کہا جاتا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اس کی تعریف بہت ہی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے کہ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو نیکی کی طرف راغب کرے اور گناہوں سے روک دے۔ یہ دل کی وہ کیفیت ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے دل کو کھٹکا ایک ڈر رہتا ہے۔ اکثر دیکھیں کہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اگر ہم کوئی ایسا غلط کام یا کوئی غلط بات کرنے لگے، کچھ ایسے کریں تو ہمیں خود سے ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم بڑے پرسکون ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے ہم اوروں کو بھی بتاتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، کہ دل، انسان کے دل کو اچھے کام کرتے ہوئے خوشی، سکون محسوس ہو، اور جب برا کام کرنے لگے تو اس وقت اس کو ڈر محسوس ہو، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر توحید کے حوالے سے یہاں پر جو پرہیزگاری کا، یہ تقویٰ کا جو لیا گیا ہے پوائنٹ، بیٹا اس میں یہ ہے کہ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، رب تو وہ ہے جو ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جب انسان اس بات پر یعنی یقین کر لیتا ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو چاہے پھر خلوت ہو یا جلوت، یعنی وہ تنہائی میں ہے یا لوگوں کے گروہ میں ہے، بہت سارے لوگوں کے ہجوم میں ہے، وہ کسی بھی لمحے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے کا تصور، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیز پرہیزگاری انسان کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کی بنا پر، اور اس بات پر یقین رکھنے کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر جو پرہیزگار بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا مقام اور مرتبہ دیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک جو عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو متقی ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے کی بنا پر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت ہی قریب محسوس کرتا ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رتبہ مقام عطا کیا؟ اس کو عزت عطا فرمائی۔ یہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں بلکہ معاشرے کی، لوگوں کی نظر میں بھی انسان کا وقار، رتبہ اور اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ رجائیت اور اطمینان قلب، مومن جو بندہ ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ، نیکسٹ پوائنٹ میں رجائیت اور اطمینان قلب، دو اس میں پوائنٹس ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، توحید کا پرستار، توحید کو ماننے والا، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ راکھ میں بھی چنگاری سلگ سکتی ہے، راکھ میں بھی فوراً ہاتھ نہیں دیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں جو کوئی ایسی چنگاری ہے جو آپ کے ہاتھ کو جلا دے۔ تو یہ ایک جس طرح سے راکھ میں چنگاری سلگ سکتی ہے، یہ ایک امید ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بتایا کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، وہ مایوسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَتَقْنَطُ مِن رحمت اللہ،
یہ فرمایا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یعنی میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر کوئی مشکل پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو صرف یہ آزمائش اپنے پیاروں کی ہی ہوتی ہے، یہ ایک امتحان ہے، یہ آزمائش جو ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے صبر سے کام لے، تو اس کی بنا پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر جب ضرور برسے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ضرور حاصل ہوگی۔ اطمینان قلب، دل کا سکون، کہا جاتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن رکھو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، یعنی ہمارے دلوں کو سکون کب ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں۔ ایک مثال دیتی ہوں، جیسے آپ کو کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو، ٹیچرس کو کہتے ہیں دعا کیجیے گا ہمارے لیے۔ تو دیکھیں دعا جو ہے نا، یہ انسان کے دل کی تسلی کا نام ہے، اس کو یقین ہے کہ جو میں نے دعا مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کبھی رد نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے دل کو سکون پہنچاتی ہے چیز، اور وہ جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ کیوں؟ انسان جب مانگتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی ضرورت کا سوال اللہ کے آگے رکھ دیا تو وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ چیز انسان کے دل کو سکون محسوس، یعنی اس کو جو ہے وہ سکون دیتی ہے۔ تو یہی ہے یہاں پر کہ انسان جو ہے وہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا تو بے سکونی ہوگی، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوگا تو اس کے دل کو بھی اطمینان ہوگا، اس کے دل کو بھی سکون ہوگا۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ دیکھتے ہیں یہاں پر مساوات۔ مساوات کیا ہوتی ہے؟ برابری۔ یہ برابری کیا ہے؟ یہ چیزوں کے درمیان نہیں کہا گیا، انسانوں کے درمیان برابری کا کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، اس خطبہ میں جو فرمایا وہ یہی تھا کہ اے لوگو تمہارا رب ایک ہے، یعنی سب کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، یہ نہیں کہ کسی کا خالق کوئی اور ہے، کسی کا کوئی اور، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، یعنی باپ سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں پر رب اور باپ کے حوالے سے جب بات ایک کر دی، یعنی ہماری جو اصل اگر دیکھی جائے وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو پھر کیا بتایا؟ یہ جو ذات پات ہے، یہ جو رنگ نسل کا فرق ہے، یہ جو بولی کا فرق ہے، یہ جو سٹیٹس ہمارے درمیان میں آ جاتا ہے، رتبہ عہدہ، یہ چیزیں انسان کے درمیان جو نا فرق پیدا کر دیتی ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ اس لیے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ عربی اجمی اور عربی کا اس لیے بتایا گیا ہے کہ اس دور میں عربی لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ عربی کہا کرتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو عربی نہیں جانتے تھے ان کو اجمی کہا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو ان سے جو ہے بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہم فصیح و بلیغ ہیں، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے یعنی عربی زبان کے ماہر ہیں تو ہم بہترین ہیں، اور وہ لوگ کہ جو عربی نہیں جانتے تو ان کو اجمی کہتے تھے، یعنی اپنے سے کم تر، اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور یہاں پر یہ جو گورے کالے کا جو فرق آ جاتا ہے اس بنا پر بھی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن مذہب اسلام نے اس تفریق کو ختم کر دیا۔ تمام انسانوں کی نسل ایک سے ہے، اس لیے انسانوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ نماز میں دیکھ لیں آپ کو یہ مثال دیکھنے کو ملتی ہے، اور علامہ اقبال نے کتنا ہی خوبصورت شعر کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ دیکھیں نماز کے دوران میں کیا ہوتا ہے، صفیں مخصوص نہیں ہوتی، جو نمازی پہلے آیا وہ اسی یعنی جہاں پر اس کو جگہ ملتی وہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے برابری، اور ہمارا مذہب اسلام اور عقیدہ توحید ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ انسانوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس لاسٹ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ لاسٹ ہیڈنگ ہماری ہے صبر و توکل۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے جس قسم کی بھی کوئی سخت سے سخت آزمائش بھی آئی تو کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ فرمایا کرتے تھے کہ صبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ پہلے پیغمبروں پر بھی بہت زیادہ مشکلات آئیں، لیکن پہلے پیغمبروں نے بھی جو ہے وہ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش ہے اور رب کا ساتھ ان کے لیے ہے۔ اور صبر کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو روشنی ہے، صبر تو روشنی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ قل آمنت باللہ، اے محمد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو، یعنی ہمارے لیے کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی ہم سب کا ایمان جب اللہ تعالیٰ پر ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ساتھ میں ہی ہمیں یہ بھی درس دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم استقم، پھر تو اس پر قائم ہو جا،
کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آیا یا میں ایمان لے آئی ہوں اللہ تعالیٰ پر، تو پھر مجھے اس پر قائم رہنا ہے۔ کچھ بھی ہمارے ساتھ زمانے میں دیکھیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو تو اس پہ جب انسان صبر سے کام لیتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، تو یہی ہمارے دین کا درس بھی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ہے کہ جس پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ پھر دیکھیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی توکل کرنے والے ہیں، وہی بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں ہے اتنا توکل ہمارا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش سمجھے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ایک امتحان سمجھتے اس پر صبر کرے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا اجر ضرور اس کو ملے گا۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے انسانی زندگی پر یعنی جو عقیدہ توحید کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے چند ایک کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں ہر پوائنٹ میں ہمیں تقریباً یہی پتہ چلا ہے کہ اگر ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ہماری عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، ہمارے اندر انکساری پیدا ہو جائے گی، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، بہادری، عزم ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، تقوی اور پرہیزگاری ہماری ذات کا حصہ بن جائے گی۔ تو جب انسان متقی ہو جائے گا تو متقی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔